قرآن نے کیا کہا؟ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے میں زبردست بخشنے والا ہوں، میں بہت بڑا رحیم ہوں. تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن فوراً جو دوسرا جملہ پھر اس کو کیسے ہضم کیا جائے؟ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ میرا عذاب بہت سخت ہے. تو اب ایک ہی آیت میں بولیے دو طرح کی بات یہ کیسے سمجھ میں آتی ہے؟ اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ ہمارا گناہ ہے دو طرح کا. ایک ہمارے اور خدا کے بیچ ہے، اس میں ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، توبہ کر لو معاف کر دے گا. بلکہ ایک ارے صلوات پر محمد والے ایک جملہ میں بہت پڑھتا ہوں، اگر آپ نے یوٹیوب وغیرہ دیکھتے ہوں گے سنتے ہوں گے، شکر ادا کیجئے اللہ کا کہ اس نے ہم کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے. خدا کی قسم کسی مذہب میں کسی مسلک میں اللہ سے بات کرنے کا وہ ہنر اور سلیقہ نہیں ہے جو اہل بیت کے صدقے میں ہمارے پاس ہے. ایک سے ایک دعائیں ہیں. اسی مفاتیح میں شروع میں 15 مناجاتیں ہیں الگ الگ موضوع پر، یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. موضوعاتی مناجات، توبہ کرنے والوں کے مناجات، شکوہ کرنے والوں کے مناجات، زاہدوں کے مناجات، امید لگانے والوں کے مناجات، اور سب 15 مناجات. پہلی مناجات ہے مناجات التائبین، توبہ کرنے والوں کی مناجات. یہ بتائیے اہل بیت کے جو الفاظ ہیں دعا میں وہ حقیقت کی بنیاد پر ہے یا یوں ہی ہے معاذ اللہ؟ بولیے قاری صاحب، حقیقت ہے نا. جملہ سنیے اس پہلی مناجات کا، مناجات التائبین. اور یہ جملہ میں خود تو نہیں کر پا رہا ہوں، شاید کسی کی دعا لگے تو اللہ توفیق دے، لیکن پبلک سے کہتا ہوں کہ کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو اہل بیت کی دعاؤں سے تھوڑا قریب کیجئے. سمجھے آپ؟ نہیں عربی سمجھ میں آتی نا، اردو ہی دیکھیے. غضب اس آپ سنیے اس میں کیا جملہ، مناجات التائبین، توبہ کرنے والوں کی مناجات. آدھے کے قریب جب جائیے گا تو اس میں جملہ ہے، الہی ان کان الندم علی الذنب توبۃ فانی وعزتک من النادمین. خدا اگر گناہوں پہ شرمندہ ہونا یہی توبہ ہے، تیری عزت کی قسم ہم شرمندہ ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ سیدھا مطلب یہ ہوا نا توبہ نہ بھی کرو، خالی بستر پہ لیٹے لیٹے لحاف کے اندر شرمندہ ہو جاؤ نا یار غلط کیا، اللہ اسی شرمندگی کو توبہ مان لیتا ہے. اب پڑھیے اس آیت میں کتنا کیف ہے، اس آیت میں کتنا لطف ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے میں بہت بخشنے والا ہوں. لیکن اب یہ معاملہ سخت ہے، مگر یہ بھی بتا دیجئے میرا عذاب سخت ہے. تو یہ دو طرح کی بات کیسی؟ اس کا سیدھا جواب یہی ہے. ایک دعا ہے اپنے امام کی، موجودہ امام کی، وہ دعا اگر ہم سمجھا لے جائیں نا یہ آیت سمجھ میں آ جائے گی. صلوات حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے مرحوم سید بن طاؤس رضوان اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت کو سرداب میں اپنے چاہنے والوں کے لیے دعا کرتے سنا گیا. سنیے آپ، الہی پالنے والے شیعتنا خلقوا من شعاع انوارنا، ہمارے شیعہ ہمارے نور کی کرنوں سے پیدا ہوئے. وفاضل طینتنا، ہماری فاضل طینت سے پیدا ہوئے. اگر ہم گڑبڑ نکل جائے نا تو ہمارا بھائی بھی کہتا ہے کہ بھیا ہم سے ان سے مطلب ہے یا نہیں ہے. یہ ہے قرآن میں، ہے قرآن میں، وہ پوری آیت موجود ہے. جب جناب یوسف نے اپنے بھائی کو چوری کے الزام میں پکڑوا لیا، اب دوسرے بھائی لوگ کہنے صاحب چھوڑ دیا گا کہ کچھ نہیں ہو سکتا، تب جانتے ہیں بلبلا کے ان بھائیوں نے کیا کہا یوسف سے؟ کہنے لگے اے بھائی عزیز مصر
ان سرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر اس نے چوری کی ہے نا، کوئی نئی بات نہیں ہے. اس کا بھائی جو تھا یوسف وہ بھی چور تھا، یوسف کے منہ پر. بھائی تو اگر یوسف کا بھائی تھا تو تمہارا بھی تو بھائی ہے، لیکن جو کچھ چور کا الزام لگ گیا تو اب میرا نہیں، یوسف کا بھائی ہے. اور اس کے بعد جب لوگ گئے کہیں جا کے ابا سے کہہ دینا ان ابنک سرق، تمہارے لڑکے نے چوری کی ہے. ہمیں ابا کے لڑکے نے چوری کی ہے، تمہارے بھائی نے چوری کی ہے. لیکن قرآن میں آیت ہے ان ابنک سرق، تمہارے لڑکے نے چوری کی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم اگر گندے ہو گئے نا تو آپ سگے بھائی ہمارے ہیں. بھیا ہم سے مولانا سے مطلب نہیں ہے یار. ابا کہہ دیں گے ہم نے آگ کر دیا بہت پہلے، اخبار میں چھپوا دیا، ہم سے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. جہاں باپ چھوڑ دیتا ہے، بھائی الگ ہو جاتا ہے، بیوی، سنا ہے آپ کو، اب نام تو جگہ کا نہیں لے سکتے، شادی ہوئی اور میرے خیال میں 92 وغیرہ 25 سال پہلے 20 لاکھ روپیہ خرچ کرنا معمولی بات نہیں تھی. 20 لاکھ روپے شہرت یہی کہ خرچ ہوا ہے. کچھ ہی دنوں کے بعد وہ مرحوم آ گیا، کہنے لگا مولانا لڑکی کو طلاق. ارے میں نے کہا تھوڑا سا سمجھا بجھایا، چلے گئے. پھر ایک دن ملاقات ہوئی، کہنے لگا ہاں بٹیا بھی کہہ رہی ابا اب جو ہو گیا ہو گیا. اے صاحب کچھ دنوں کے بعد پھر آ گئے، کہنے لگے نہیں آپ محسن صاحب سے بات کیجیے، لکھنؤ میں کسی سے بات کیجیے، طلاق ہو ہی جائے. میں نے کہا لڑکی تو آپ کی یوں کہہ رہی تھی. کہنے ہاں وہ پہلے تو کہہ رہی تھی لیکن کل داماد آیا تو اس کا زیور چرا کے لے کے چلا گیا. تو اب اس کا کہنا یہ ہے کہ ابھی تک تو سب ٹھیک تھا لیکن یہ آج گھر میں چوری کی ہے، کل باہر کریں گے، پکڑے جائیں گے، جیل جائیں گے، تو میں کیا کہلاؤں گی؟ چور کی بیوی. تو عزت کی بات ہے نا. شوہر چور نکل جائے عورت طلاق لے لیتی ہے، بیوی گندی نکل جائے شوہر طلاق لے لیتا ہے، بیٹا خراب ہو جائے باپ آنکھ کر دیتا ہے. کوئی اگر ہم گڑبڑ ہو گئے نا، کوئی ہم کو اپنا کہنے والا. لیکن امام کی محبت دیکھیے گا، امام کی محبت دیکھیے گا. آپ کے لیے ہمارے لیے میرا مولا دعا کرتا ہے، یہ ہمارے نور سے پیدا ہوئے، ہماری فاضل طینت سے پیدا ہوا. اس کے بعد جو جملہ ہے یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس طرح پڑھ سکوں کہ ان کے دلوں میں امام کا عشق بڑھ جائے. قد فعلوا ذنوبا کثیرا، اے میرے اللہ انہوں نے بہت گناہ کیا ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ بولیے سر. اللہ ہم نہیں کہتے کہ ہمارے شیعہ بہت اچھے ہیں، گڑبڑ ہیں، بدماش ہیں، گندے ہیں، گناہ کیا انہوں نے. لیکن اس کے بعد والا عجب جملہ ہے، جہاں باپ الگ ہو جائے، بھائی الگ ہو جائے، بیوی الگ ہو جائے، وہاں جانتے ہیں گناہ ہم کر رہے ہیں، امام اپنے اوپر لے رہے ہیں، ہمارے چکر میں ہو گیا. یہ اتنا بڑا جو ہے وہ کوئی لینے والا نہیں ہے، ہمارے چکر میں ہو گیا. قد فعلوا ذنوبا کثیرا، انہوں نے بہت گناہ کیا ہے. کیوں؟ اتکالا علی حبنا و ولایتنا، ہماری محبت اور ہماری ولایت پر ان کو بھروسہ ہو گیا تھا. ہے کوئی دنیا میں گناہ ہم کرے وہ اپنے ذمہ لے لیں. اس کے بعد یہیں سے یہ آیت سمجھ میں آ جائے گی. امام نے دعا کی، پالنے والے ان کان ذنوبہم بینک و بینہم فاصفح عنہم لقد یا فقد رضینا، اگر ان کا گناہ تیرے اور ان کے بیچ ہے، انہوں نے تیری نافرمانی کی ہے، فاصفح عنہم، خدا ان کو معاف کر دے، لقد رضینا، ہم ان سے خوش ہیں. لیکن دوسری بات وَإِن كَانَ ذُنُوبُهُمْ بَيْنَهُمْ، اگر ان کا آپس کا معاملہ ہے، ہم نے قاری صاحب کو گالی دی، ہم نے ان کا 10 روپیہ مار لیا، تب امام نے نہیں کہا معاف کر دے نہ، لیکن تب بھی دعا کی ہے إِن كَانَ ذُنُوبُهُمْ بَيْنَهُمْ، اگر ان کا آپس کا میٹر ہے تو امام نے نہیں کہا معاف کر دے، مگر یہ کہا اللہ ان کو توفیق دے دے، ایک دوسرے کو معاف کر دیں. تو اب اس دعا سے کیا سمجھ میں آیا؟ گناہ ہوئے 2 طرح کے، ایک ہمارے اور خدا کے بیچ، اس کی توبہ کر لو، شرمندہ ہو جاؤ، اللہ بہت کریم ہے معاف کر دے گا. لیکن اگر ہم نے آپس میں گڑبڑ کی ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ حسین بھائی کا 50 روپیہ مار دیا میں نے، تو ساری مجلس ایک طرف، ساری شیر مالیں ایک طرف، جب تک ان کا 50 روپیہ واپس نہیں کر دو گے یا تم کو معاف نہ کر دیں
تب تک چھوٹنے کی کوئی صورت نہیں ہے. شاید اسی طرف اشارہ ہے. نبئ عبادی، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ انی انا الغفور الرحیم، میں زبردست بخشنے والا ہوں، مگر یہ بھی بتا دیجئے کہ میرا عذاب بہت دردناک ہے. مسجد میں بیٹھے ہیں نا، روایت میں ہے اللہ کہتا ہے کچھ لوگوں کے لیے کہ ان کو بھگاؤ مسجد سے. صلوات بر محمد گھسنے. کیا آج میری چلتے وقت نظر پڑی کتاب پر، جس کتاب سے یہ پڑھ رہا ہوں میں. پھر ہم نے کہا یار لمبا سفر کون ڈھوئے گا، گاڑی رہتی واپس تو ٹھیک تھا. بڑی غضب کی روایت ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں حضرت فرماتے ہیں اوحى اللہ تعالی الی، اللہ نے میرے اوپر وحی نازل فرمائی. فرمایا محمد اپنی امت کو سمجھا دو. کیسے؟ ہم لوگ جب گڑبڑ کرتے ہیں تو آپ آتے ہیں کہ مولانا اپنے لڑکے کو سمجھا لیجئے، ایسے ہی بولتے ہیں نا. گویا شاید یہی انداز ہے. محمد اپنی امت کو سمجھا دو، جس نے بھی میرے بندوں میں سے کسی بندے پہ ظلم کیا ہے، خبردار میرے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل نہ ہو. اللہ کا گھر کہاں ہے؟ گھر کی بات ہوتی تو ہم کعبہ سمجھتے ہیں نا، گھر نہیں کا میرے گھروں میں سے. یہ کیا نام؟ مسجد مرتضوی کیا نام ہے اس کا؟ ابو ذری مسجد میں گھسنے مت دو ان سبوں کو. تو اللہ میاں نے کوئی سپاہی تو کھڑا کر نہیں رکھا ہے، وہ تو 1000 چوہے کھا کے چلے آئیں گے یہاں حج کرنے ہے. تو اس کا جواب کا ٹھیک ہے آنے تو، قبول تو ہم کو کرنا ہے، ثواب تو ہم کو دینا ہے، آنے دو. اب اگلا فقرہ کہ اگر آ گئی ہے، جب تک نماز نہیں پڑھ رہا تھا تب تک ٹھیک تھا، گناہگاری ہے. اب روایت کہتی فإنی العن ما دام قائما یصلی، جب تک یہ مسجد میں نماز پڑھتا رہے گا تب تک میں اس پر لعنت کرتا رہوں گا. وہ نماز کہ جس کے بغیر کچھ قبول نہیں ہے نا، اس نماز کے لیے خدا کہتا خبردار تم جیسا آدمی تو نماز پڑھنا مت. فإنی العن ما دام قائما یصلی. تو آپ ایک جو اعتراض کر سکتے ہیں، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بخشنے والا ہے، یہ کیا ہوا؟ کہ وہی مسئلہ ہے. اپنے میٹر میں بہت کریم ہے، لیکن جس انسان کا حق مارا ہے مولانا صاحب آپ نے، وہ کسی اور کا بندہ نہیں ہے، وہ بھی اسی کا بندہ ہے. جس کا 50 روپیہ دبایا ہے مولانا آپ نے، وہ بھی اسی کا بندہ ہے. لہذا آپ معاف کر دے گا، مگر اس کے بندے کو اگر ستاؤ گے تو کچھ کر لے جاؤ، اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے. صلوات بر محمد. اگر چھوڑیے ستانا تو دور کی بات ہے، بعض جگہ وہ ہے جہاں آپ کی غلطی بھی نہیں ہے، مگر اگر کسی کا حق ہے تو پھنس جائیے گا آپ مولانا صاحب. غلطی ہو نہ ہو، ایسا کیسے بغیر غلطی کہ میں نے کہا کچھ چیزوں کا اثر فطری ہوتا ہے. کیا بتایا تھا نام آپ نے؟ بھول جاتا. حسین علی. ہم نے جو ہے وہ حسین علی بھائی کو، پاگل کوئی بھی ہو سکتا ہے، کیا مولانا پاگل نہیں ہو سکتے؟ ممبر بیٹھے بیٹھے اثر ہو گیا کچھ، وہ اٹھا کے ڈھیلا مار دیا بیچارے کو. غلطی کس کی ہے؟ حسین علی بھائی کی کہ میری؟ میری ہے نا. تو غلطی تو میری ہے. ان کا تو کوئی بیچارے نماز پڑھ رہے تھے بھائی اور ان کا سر پھوٹ گیا، خون بہنے لگا. تو کوئی اعتراض کرتا ہے کہ غلطی مولانا کی، خون ان کا کیوں بہ رہا ہے؟ غلطی جو ہے ڈھیلا مارنے والے کی، سر ان کا کیوں پھوٹا؟ کہ کچھ چیزوں کا اثر فطری ہے جس سے آپ بچ نہیں سکتے. یہ اور بات ہے کہ ہم نے غلط کیا تو ہم کو سزا ملے گی، یہ مظلوم ہے تو ان کو اس ڈھیلے کا اجر ملے گا، لیکن جو فطری اثر ہے وہ نہیں جا سکتا. شہید کا مرتبہ جانتے ہیں آپ؟ کوئی جانے نہ جانے، کربلا والوں تو خوب جانتے ہیں شہید کا مرتبہ کیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ شہید کو مردہ مت کہو،
قرآن کہتا ہے شہید کو مردہ نہ سمجھو. 2 آیتیں ہیں. ایک آیت دماغ پر پہرا بٹھلاتی ہے سوچنا مت, دوسری آیت زبان پر پہرا بٹھلاتی ہے بولیے کہنا مت. شہید کا اتنا مرتبہ. ایک روایت یہ ہے کہ جیسے ہی شہید میدان میں گرتا ہے روح نکلی سارا گناہ معاف, سارا گناہ معاف, الا الدین, سوائے قرضے کے. اب سنیے آپ, سوائے قرضے کے. قرضہ کوئی معافی نہیں ہے سوائے ادائیگی کے.